6 سال کا بچہ آپ کے محلے میں شور مچا رہا، آپ نے اس سے کہا دیکھ چلا جا، نہیں تو پولیس کمشنر کو بلاؤں گا، وہ پستول لائے گا۔ بچہ پھر بھی شور مچا رہا، ٹیلی فون کر کے بلا دیا، پولیس کمشنر آ گیا پستول لے کر، تو یہ بچہ اس پولیس کمشنر کی گود میں بیٹھ کر پستول سے کھیلے گا، کیوں؟ جانتا نہیں۔ لیکن اسی بچے سے اگر تم یہ کہہ دو میں تیری ماں کو بلاتا ہوں، وہیں سے ہم جائے گا کہ میری ماں کو مت بلا، میں جا رہا ہوں۔ اور اس کی ماں گھر سے نکل آئی، 100 قدم کے فاصلے میں چانٹا دکھا دیا، اور وہیں کان پکڑ لے گا، سہم جائے گا، اماں میری توبہ، میں بالکل شور نہیں مچائے گا، میں گھر آ رہا ہوں۔ ذرا سوچو، پولیس کمشنر کی طاقت زیادہ ہے ماں کی طاقت سے، اور پستول کی طاقت زیادہ ہے چانٹے کی طاقت۔ اب یہ پستول سے تو ڈرتا ہے، اب پستول سے تو نہیں ڈرتا، چانٹے سے ڈرتا ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ اس لیے کہ ماں کی طاقت کو جانتا ہے، پولیس کمشنر کی طاقت کو نہیں جانتا، چانٹے کی طاقت کو جانتا ہے لیکن پستول کی طاقت کو نہیں جانتا۔ باوجود ہے کہ پستول کی طاقت زیادہ ہے پھر بھی نہیں ڈرتا۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، یہ عام انسان جو ہے یہ حکومت کی طاقت کو تو جانتا ہے۔ اس کے باپ کو اگر کہا جائے کہ میں پولیس کمشنر کو بلاتا ہوں پستول لائے گا تو وہ سہم جائے گا، وہ سہم جائے گا، بیٹا نہیں سہمتا۔ بہت بڑا ٹرک لے کر آدمی جاتا ہے لوہا بھر کے، اور سامنے لال بتی دکھائی کہ فوراً کھڑا رہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کی طاقت کو جانتا ہے۔ لال بتی کے پیچھے پولیس والا ہے، اس کے ہاتھ میں پستول ہے، وہ ٹائر کو فیل کرے گا، پھر چوکی میں جانا پڑے گا، پھر کچہری میں جانا پڑے گا، پھر جیل خانے میں جانا پڑے گا، وہاں پٹائی ہوئی، یہ ساری باتیں آدمی جانتا ہے۔ اس لیے حکومت کے قانون کے خلاف آدمی کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ حالانکہ ساری دنیا کی حکومتوں سے میں جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ طاقت احکم الحاکمین میں ہے، لیکن احکم الحاکمین کی زیادہ طاقت ہونے کے باوجود یہ آدمی اس سے نہیں ڈرتا۔ حکومت کے قانون کے خلاف نہیں کر پاتا، لیکن احکم الحاکمین کے قانون کے خلاف کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی بڑائی دل میں نہیں ہوتی۔ جیسے وہ بچہ پستول کو نہیں جانتا، ایسے اس کا بابا اللہ کو نہیں جانتا۔ وہ بابا پستول کو جانتا ہے، اس سے پستول سے ڈرتا ہے، لیکن اللہ کو نہیں جانتا۔ اس بنا پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعوت کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان فرماتے تھے، اور وہ یہ ہمیں تمہیں کرنا ہے، کیونکہ نبی کوئی آنے والا نہیں۔ اچھا، زبان سے اگر ہم نے اللہ کو بڑا بولا تو یہ ایمان کا بول بنے گا، لیکن یہ اللہ کی بڑائی اگر دل کے اندر اتر گئی تو پھر میری بات کو یاد رکھو، یہ ایمان بنے گا، اور جب یہ ایمان بنے گا تو پھر یاد رکھنا ایمان پر جو خدا کے وعدے آسمانوں پر ہیں وہ وعدے اللہ کے زمین پر آئے۔ چنانچہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سب کو یہی جواب دیا۔ وہ سارے تو سارے حیرت میں ہیں، کیونکہ ان کا تو ہزاروں سال کا عقیدہ ان کے بتوں کے بارے میں، تو انہیں تو بہت تعجب ہو رہا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان ھذا الا اختلاق۔ بڑا تعجب ہے، اپنے بتوں میں بالکل چپکے رہو، اب بالکل ان کی بات کو مت مانو، اور سارے معبودوں کو چھوڑ انہوں نے ایک کو لیا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کیا جواب دیتے تھے؟ ہے تو ایک، لیکن وہ زمین کا بنانے والا، آسمان کا بنانے والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مردوں کو زندہ کرنے والا، ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کو باغ بنانے والا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو چھری سے بچانے والا ایک ہے، اتنا طاقت والا ہے۔ لیکن اس کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ ان مشرکین نے مارنا شروع کیا اور تانے مارنے شروع کیے۔ انہوں نے دیکھو تم کہتے ہو نا ہمارے ایک اللہ بڑا طاقت والا ہے، تو دیکھ لو ہم نے تمہارے بلال کو بھی مارا، اور ہم نے حضرت سمیہ کو بھی مارا، اور ہم نے فلاں کو بھی مارا، وہ ایک اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا؟ وہ ایک اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اب یہ بڑی حیرت کا مقام ہے ہر زمانے کے اندر کہ جو خدا کے نافرمان ہیں وہ تو مار رہے، اور جو خدا کے فرما بردار ہیں وہ مار کھا رہے۔ اچھا، ساتھ میں ایک بات میں اور بھی بتا دوں، مارنے والے جس بہادر قوم کے تھے
ارے مار کھانے والے بھی اسی بہادر قوم کے تھے، اور بہادر کو جو بہادر مارے تو لا محالہ وہ اس کا بدلہ لینے پر آ جاتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دل میں بار بار یہ اٹھتی تھی کہ بدلہ لینے، جب یہ ہم کو مارتے تو ہم بھی انہیں مارے. لیکن اللہ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں تھی بدلہ لینے کی. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. تم اپنا کام کرتے رہو اور ہاتھ کو روک دو. اور اس میں اللہ کی ایک بہت بڑی مصلحت یہ تھی کہ جب وہ ماریں گے اور تم مار کھاؤ گے تو تمہارے اندر وہ مایا تیار ہوگی جس مایا پر اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہو. اور وہ مایا کیا ہے؟ صبر ہے، ایمان کی طاقت ہے، تقویٰ ہے، احسان ہے. یہ اندرونی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو. اور بھائی دیکھو ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا، ان ہزار نشر حجاب جو کہتے ہیں، بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ لوگ مار کھا رہے ہیں اور پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ. اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ ایک طرف حضرت بلال کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. مارنے والے سارے اس انتظار میں تھے کہ ہوش آنے کے بعد یہ ہمارے پیر پکڑے گا، ہوش آنے کے بعد یہ ہمارے پیر پکڑے گا، ہوش آنے کے بعد یہ ہمارے پیر پکڑے گا اور اللہ کو چھوڑ دے گا. لیکن جب حضرت بلال کو ہوش آیا تو زبان سے کیا کہتے ہیں؟ احد احد، ایک ہی ایک ہے. انہیں تو یہ ادا تعجب میں ڈال رہی اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ رہی کہ یہ لوگ مصیبتوں کے اندر بھی اللہ ہی کو پکارتے. میرے محترم دوستو، تکلیفوں کی حالت میں بھی اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے اور راحتوں کی حالت میں بھی اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے اور چاروں طرف دعوت کی سزاؤں میں اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے. اگر وہ اپنی مادی طاقتوں سے ہم کو ڈرا رہے ہوں تو ہم اللہ کی طاقت سے پوری دنیا کو ڈرا رہے ہیں. اور ساری مادی طاقتیں مکڑی کا جالا ہے خدا کی طاقت کے مقابلے میں. پورے عالم کے اندر ورب فکبر کی ایک فضا گونج رہی ہو اور ہر جگہ اللہ کی بڑائی بولی جا رہی ہو اور لوگ ہمیں تانے بھی مار رہے ہو کہ جس اللہ کو تم اتنا بڑا کہہ رہے ہو اس اللہ نے فلاں جگہ پر تمہاری مدد نہیں کی، فلاں جگہ پر تمہاری مدد نہیں کی. وہ تانے بھی ہم کھاتے چلے جائیں اور اللہ کی بڑائی کو بولتے چلے جائیں. حضرت بلال مار کھا کر بھی اللہ کی بڑائی کو بول رہے ہیں اور حضرت سمیہ جان دے رہی ہے اور یہ اپنے عمل سے ثابت کر رہی ہے کہ میں جان دے سکتی ہوں لیکن میں ایمان نہیں دے سکتی. میرے محترم دوستو، جب اس طریقے سے اللہ کی بڑائی کو نامناسب ماحول کے اندر بھی بولتے رہے تو دلوں کے اندر اللہ کی عظمت آ گئی. اور جب دلوں کے اندر اللہ کی بڑائی اتر آتی ہے نا تو اس کا نام ہے ایمان کی طاقت. تو پھر اللہ تعالیٰ آنکھوں سے اپنی مدد کو دکھاتا ہے. اللہ نے بدر میں لے جا کر آنکھوں سے مدد کو دکھا دیا، فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. ان کے اندر کی ممایا تیار ہو گئی. اس لیے میری بات کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے کو ڈھیل دیتے ہیں اور پکڑ کی ایک تاریخ مقرر کرتے ہیں. میری بات کو یاد رکھنا، جب کوئی غلط کام کوئی آدمی کرے، جب کوئی کسی کی زمین دباوے، جب کوئی کسی پر ظلم کرے اور فوری اگر اللہ کی پکڑ نہ ہو تو آدمی دھوکے میں نہ پڑے. نہ معلوم پکڑ کی کون سی تاریخ مقرر ہے، جب وہ تاریخ آ جائے گی تو پھر آدمی بچ نہیں سکے گا. ہاں، ایک میں امید کی چیز بتا دوں، کتنے ہی غلط کام ہوئے لیکن پکڑ کی تاریخ سے پہلے اگر آدمی نے کرنی توبہ تو آپ یقین مانو اگر وہ پکڑ کی تاریخ بھی آ گئی تو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا، بالکل نہیں پکڑے گا. یہ ڈھیل دے ہی رہا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ آدمی رجوع کرے، تاکہ آدمی توبہ کرے. لعلہم یرجعون، آج خدا کہہ رہا کرے پلٹا کھا جا. اور جب آدمی پلٹا کھاتا ہے اور اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے تو اللہ کے روٹھے بندے جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا منظر کھینچتے ہیں. میں یہ اس امید پر کہہ رہا ہوں کہ سارا مجمع اور میں اور ہم سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع کریں اور جتنے آج تک ہم سے غلطیاں ہو گئی ہم اپنے اللہ سے معافی مانگ لیں اور یہ طے کر دیں کہ اللہ آئندہ ہم غلط نہیں کریں گے. اس توبہ پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے کسی دیہاتی کا جنگل بیابان میں اونٹ گم ہو جائے، کسی دیہاتی کا اونٹ گم ہو جائے، سارا کھانا پینے کا سامان اس اونٹ کے اوپر لدا ہوا تھا، اونٹ گم ہو گیا تھا، یہ سمجھا میری موت آ گئی، ڈھونڈا نہیں ملا، اپنی جگہ پر آ کر مرنے کے لیے لیٹ گیا.
تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی تو اونٹ مل گیا اور اس کے بعد سارا ساز و سامان بھی ہے. تو اس کو اتنی خوشی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کے خوشی کے منظر کھینچتے ہیں کہ اسے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ بات الٹی کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا زیادہ خوشی کے مارے؟ اے اللہ میں تیرا کتنا اچھا رب ہوں، تو میرا کتنا اچھا بندہ ہے. جب آدمی زیادہ خوش ہوتا ہے تو بات الٹی کہہ دیتا ہے. میرے محترم دوستوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منظر کھینچ رہے دیہاتی کو خوش ہونے کا، اور بعد میں یوں فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کا روٹھا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، توبہ کرے، للہ افرح، اللہ تعالیٰ اس دیہاتی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. جو دیہاتی اونٹ کے ملنے پر خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ اپنے اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو روٹھا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور جو اللہ کی طرف توبہ کرے. اور میں ایک بات اور سمجھا دوں کہ جو بندے اللہ کے روٹھے بندوں کو اللہ سے ملا میں، تو وہ بندے اللہ کے کتنے محبوب بنے گے. ملکوں میں جا جا کر، قوموں میں جا جا کر، جنوبی امریکہ میں جا جا کر، مختلف ملکوں میں جا جا کر، پیدل سفر کر کر کے، خوب خرچے کر کر کے، خوب کرائے خرچ کر کر کے، سردیاں برداشت کر کے، گرمیاں برداشت کر کے، یہ جو حضرات کی پیدل جماعتیں پھرتی ہیں، کبھی ادھر سے ادھر جاتی ہیں، کبھی ادھر سے ادھر آتی ہیں، اندرون ملک میں بھی جو جماعتیں پھرتی ہیں، گشت کے اندر کبھی کھیت میں جاتے ہیں، کبھی دکان پر جاتے ہیں. آدمی آپ کو برا بھلا کہتا ہے، اس کی سہتے ہیں، جھیلتے ہیں، لاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اس کی خوشامدیں کرتے ہیں، اور اس کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا. جب ایک روٹھا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں. تو جو بندے روٹھے بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ سے توڑنے والوں کو جو اللہ سے جوڑتے ہیں، ان کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا اونچا ہوگا یہ تو معلوم ہوگا مرنے کے بعد.